بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کی اہم علمی خدمات، یعنی اس ٹائٹل کے تحت ہم حصہ اول میں یہ بیان کریں گے کہ انہوں نے ایک لائبریری بنائی تھی جس میں پہلے تو 2 لاکھ سے زائد کتب، لیکن بعد میں 4 لاکھ تک کتب مجلدات کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ کی لائبریری میں بہت بڑی لائبریری تھی، اس میں 4 لاکھ کے قریب کتابیں انہوں نے جمع کی، اور اپنے زمانے میں چونکہ وہ حکومتی کسی عہدے پر تھے تو اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے جہاں جہاں جاتے تھے وہاں سے اہم کتابیں خرید کر لاتے تھے، اور کہیں بھی کسی بھی شہر میں کسی بھی علاقے میں کوئی مفید کتاب ہونے کا علم ہو جائے تو وہاں کے لوگوں کو یا کسی خاص بندے کو اس شہر کی طرف بھیج کر وہاں سے خصوصی طور پر ان کتابوں کی خریداری کرواتے تھے اور واپس لا کر اس لائبریری میں جمع کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں اپنے زمانے کی چیدہ 2 سے 4 لاکھ تک کتابیں انہوں نے اس لائبریری میں جمع کی۔ رصدگاہ ایک انہوں نے بنائی، اس وقت کے ترکمانستان غالباً بنتا ہے، وہاں پر ایک رصدگاہ یعنی لیبارٹری جہاں پر تجربات کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی لیبارٹری بنائی، اور یہی لیبارٹری بعد میں علم نجوم وغیرہ اور فلکیات وغیرہ کے حوالے سے ریسرچ کرنے کے لیے، اور ایک بہت بڑی بات کی مثلا خواجہ نصیر الدین طوسی سے پہلے جو اسکالرس سے علماء تھے وہ زمین کو کائنات کا محور قرار دیتے تھے، اور ان کی اس لیبارٹری میں کام کرنے والے ان کی سرپرستی میں کام کرنے والے سائنسدانوں نے اور ان کی اپنی تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین محور نہیں ہے بلکہ سورج محور ہے۔ بہت بڑے کام کیے۔ اس وقت کے ان کی علمی خدمات کا حصہ دوم ہم نے چند چیزوں اور چند نکات کی شکل میں آپ کے سامنے لایا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ دنیا کی اولین اور بہترین آبزرویٹری مراغہ، یہ آج کل کا ایشیائی کوچک غالباً یہ ترکمانستان بنتا ہے، اس کے نزدیک مراغہ نامی شہر میں انہوں نے دنیا کی سب سے پہلی اور بہترین ایک آبزرویٹری انہوں نے بنائی، جہاں پر رہ کر بڑی تحقیقات ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جغرافیہ، حکمت، موسیقی اور فلکی کیلنڈر، منطق، اخلاق اور ریاضی پر بہت بڑی کتابیں لکھی، بہت زیادہ کتابیں لکھی، جو اپنے زمانے کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی تھی، اور آنے والے فلاسفہ اور جو سائنسدان تھے، جو اہل علم تھے، دانشور تھے، ان کے لیے ان کتابوں کے اوپر اعتماد کر کے نئے نظریات ایجاد کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ بہت بڑا انہوں نے سرمایہ وہاں پر سے اہل علم کو دے دیا، اور انہوں نے اپنے زمانے میں ایک فلکیاتی ٹیبل بنائی، زیچ بنائی، جس کے ذریعے سے مختلف ستاروں کے درمیان، سیاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے ماپنے کا، اسے جاننے کا، اور زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ وغیرہ، اس طرح کے فلکیاتی ٹیبلز وغیرہ بنا کر ان چیزوں کو جاننے کا انہوں نے فارمولہ دیا۔ ان سے پہلے یہ بطلیموس نامی ایک بڑے سائنسدان گزرے ہیں، انہوں نے کائنات کے بارے میں اپنا ایک ماڈل پیش کیا تھا، لیکن وہ ذرا کمپلیکس اور پیچیدہ تھا، لیکن انہوں نے بطلیموس سے زیادہ آسان کائناتی ماڈل پیش کیا، اور سورج کو سمجھنے کے حوالے سے باقی ستارے، سیارے۔ اور خواجہ نصیر الدین کی اہم علمی خدمات، اس کا حصہ سوم یہ ہے کہ ایک اور چند پوائنٹس اور ہیں۔ عقیدت کی ایک شاخ کی بنیاد ڈالی، جس کو ہم ٹریگونومیٹری کے نام سے جانتے ہیں، کہ اس کی بنیاد ڈالی انہوں نے، اور 12 سال کی مسلسل کوشش کے بعد انہوں نے نظام شمسی کا ایک نقشہ مرتب کیا۔ یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سورج کے گرد 8 سیارے جو ہیں گھوم رہے ہیں، اور ان ہر سیارے کے اندر کئی چاند ان کے ساتھ اور کچھ اور بھی چیزیں ان کے ساتھ گھومتی ہیں، تو انہوں نے 12 سال اس چیز پر لگایا اور ایک بہترین نظام شمسی کا ایک نقشہ انہوں نے، ایک کانسیپٹ دنیا کو دیا۔ اس کے علاوہ فلکیات پر کئی کتابوں میں کتاب تذکرہ الناصریہ، یا جس کا دوسرا نام تذکرہ فی علم نسخ ہے، بہت مشہور ہے، تو یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اہم کتب انہوں نے فلکیات کے اوپر لکھی، جو آج بھی لوگوں کے لیے قابل استفادہ ہیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کے 4 اہم حصے تھے۔ ان میں سے پہلے حصے میں انہوں نے کائنات کے نظام میں حرکت کی اہمیت، یہ ہماری کائنات جو ہے مسلسل حرکت میں ہے،
اور اس حرکت کی اہمیت کیا ہے، اس کی وجہ سے کائنات کے وجود اور ثبات کے اوپر انہوں نے بات کی. اور دوسرا ہے کہ دوسرا فلکیاتی تغیرات، چاند کی گردش اور اس کا حساب، یعنی ہمارے آسمان میں کس طرح کے تغیرات اور تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یقیناً اس حوالے سے انہوں نے گفتگو اس حوالے سے بھی کی کہ سیارے کس طرح وجود میں آتے ہیں، یا سیارچے چھوٹے چھوٹے. اچھا جی، اس کو خواجہ نصیر الدین طوسی کے اہم علمی خدمات میں سے ہم حصہ چہارم کہہ سکتے ہیں، چوتھا حصہ کہہ سکتے ہیں. اس پر انہوں نے فلکیات پر متعدد کتابیں لکھی، جیسے ضبط الہیہ. یہ کچھ کتابیں ہیں جو واقعاً ان علوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بڑی مستند اور منابع اولیہ کی حیثیت رکھتی ہیں. ضبط الہیہ، اسی طرح کتاب التحصیل فی نجوم زیج الخانی، یہ جو ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے جو ہے آبزرویٹری بنائی، اس میں یہ زیج وغیرہ تشکیل دیے تھے. اور الازہر الماجستی، یہ بھی ایک کتاب ہے ان کی، اور یہ بھی فلکیات کے حوالے سے ہے. حصہ پنجم میں خواجہ نصیر الدین طوسی کی علمی خدمات کو ہم علم فلکیات کا ماہر کہہ سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم خواجہ نصیر الدین کی خدمات اور ان کی جو ہے دلچسپی کے ایریاز کی طرف اگر ہم نظر کریں تو زیادہ سے زیادہ ویسے ہیں تو بہت سارے شعبوں کی طرف ان کی نظر ہے، لیکن علم فلکیات اور علم نجوم میں ان کا لگتا ہے بہت زیادہ جو ہے ان کی شغف یا ان کا انٹرسٹ نظر آتا ہے. خواجہ نے مریخ پر، سورج کے طلوع اور غروب ہونے پر، زمین کی گردش پر، سورج اور چاند کے فاصلے پر، سیاروں کی نوعیت پر، رات اور دن کے ظہور پر، اس کو عرض کے جائے وقوع پر تفصیلی کتابیں لکھی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو علم فلکیات کا ماہر سمجھا جاتا ہے. یقیناً آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ان کتابوں سے اور ان کے جو کارناموں سے زیادہ تر ہمیں یہی لگتا ہے کہ ان کا زیادہ تر انٹرسٹ جو ہے علم فلکیات کی طرف تھا. خواجہ نصیر الدین کا حلقہ اثر، یعنی کتنے لوگ ایسے تھے جو ان سے متاثر تھے. یوں تو ان کے زمانے میں ان کو سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا. بہت سارے لوگ اور بہت سارے علماء، بہت سارے حکمران ان سے متاثر تھے. یہاں تک کہ میں یہاں پر ہم نے یہاں پر مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو ذکر کریں، یا بہرحال چونکہ علمی خدمات کچھ اور حوالے سے ایک اینگل سے دیکھ رہے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ جو منگول حکمران تھے جو نان مسلم تھے، انہوں نے اسلامی حکومتوں کے اوپر انہوں نے بڑے حملے کیے، لیکن بعد میں یہی منگول اسلام کی طرف راغب ہوئے، تو ان کو اسلام کی طرف لانے میں اور ان کو مسلمان بنانے میں خواجہ نصیر الدین کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور بہت بڑا جو ہے کردار تھا. اس کے علاوہ جو ہے خواجہ نصیر الدین کے اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے جو سائنسدان تھے، جیسے المؤید الرزی، الفخر المراغلی الموصلی، النجم دبیر القزوینی اور محی الدین المغربی الحلبی جیسے نامور اور معاصر سائنسدان ان کے حلقہ اثر میں شامل تھے، ان کو اپنا استاد مانتے تھے. اسی طرح سارٹن جو علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ طوسی اسلام کے سب سے عظیم سائنسدان اور ان کے سب سے بڑے ریاضی دان تھے. یقیناً وہ ان سے اثر لیتے تھے، ان پر امپریس تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جملہ کہا. اس طرح ریگو مونٹینوس، یہ بھی ایک سائنسدان ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب المثلثات کی تصنیف میں طوسی کی کتب سے بہت استفادہ کیا. خواجہ نصیر الدین طوسی کی آپ کی اہم خدمات میں، علمی خدمات میں جو آپ کے کتب ہیں، ان میں سے اگر ہم کچھ اہم کتب کے اگر بات کریں تو ایک کتاب تو یقیناً تجرید الاعتقاد جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور جس کی ہم نے کہا کہ 232 سے زیادہ شروحات لکھی جا چکی ہیں، اور 13ویں صدی سے لے کر اب تک جو ہے تقریباً 700-800 سال گزر گئے، لیکن ان کی یہ کتاب ہر صدی میں اور ہر زمانے میں مختلف مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں، اور اب بھی بڑے زور و شور سے پڑھائی جا رہی ہیں. اس کے اوپر تعلیقات، تشریحات اور وغیرہ لکھے جا چکے ہیں، تو اس سے اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اخلاق ناصری ایک کتاب لکھی، جو فارس کے جو اسماعیلی حکمران تھے ناصر الدین، ان کے کہنے پر انہوں نے اخلاق ناصری لکھی، اور اخلاقیات کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی.
اور اسی طرح انہی کے کہنے پر ایک تذکرۃ الناصریہ، کیونکہ پچھلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ علماء حکمرانوں کے کہنے پر یا ان کی خواہش پر یا ان کے لیے کتابیں لکھتے تھے، ان کے نام پر کتابیں لکھتے تھے، تو یہ ایک رواج تھا. تو ان سلاطین کے کہنے پر انہوں نے یہ کتابیں لکھی اور بڑی ہی خوبصورت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. آپ کے یقیناً ہر انسان کے علمی خدمات میں اس کے نامور شاگرد بھی ہوتے ہیں. انسان فقط خود بڑا عالم دین ہو، بہت بڑا عالم فاضل ہو، یہ کافی نہیں، بلکہ وہ اپنے بعد کچھ شاگرد اور کیسے شاگرد انہوں نے زمانے کو دیے ہیں، یہ بھی ان کی بڑی علمی خدمت ہوتی ہیں. تو ان کے نامور شاگردوں میں سب سے اہم شاگرد جسے علامہ حلی کہتے ہیں. علامہ حلی وہی جنہوں نے خواجہ نصیر الدین توسی کی تجرید الاعتقاد کے اوپر شرح لکھا اور جسے کشف المراد نام دیا. ہم اسی کشف المراد کے اوپر ہم دروس بنا رہے ہیں اور ان کے بارے میں الگ سے ہم ایک لیسن، ہم ایک سبق آمادہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ابن میسم بحرانی، یہ بھی ان کے بہت بڑے شاگرد ہیں. اور قطب الدین شیرازی پہلے شاگرد رہے ہیں، لیکن پہلے خواجہ نصیر الدین کے مذہب اور مکتب کے نہیں تھے، لیکن بعد میں ایک بہت بڑے مناظرے اور ان سے اثر لیتے ہوئے، ان سے متاثر ہو کر انہوں نے مکتب تشیع خواجہ نصیر الدین توسی سے متاثر ہو کر انہوں نے نہ صرف مکتب تشیع انہوں نے اختیار کیا، بلکہ خواجہ نصیر الدین توسی کی رحلت کے بعد ان کی لائبریری اور ان کے رصد خانے وغیرہ کے انچارج بن گئے. اس کے علاوہ سید رکن الدین حسن بن محمد بن شرف شاہ علوی، کمال الدین عبد الرزاق شیبانی بغدادی، عماد الدین حلبوی، اور جو کہ ابن خوام کے نام سے معروف ہیں، یہ سارے آپ کے نامور شاگرد ہیں. انہوں نے اپنی دنیا میں اور اپنی زندگی میں بھی بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. خواجہ نصیر الدین توسی اور ان کا کلامی منہج، یعنی گو کہ خواجہ نصیر الدین توسی ایک ہی شعبے کے عالم نہیں تھے، بلکہ ان کے زیادہ تر کتابوں سے اور ان کے دلچسپی سے لگتا ہے کہ وہ فلکیات کے اوپر زیادہ دلچسپی لیتے تھے. لیکن انہوں نے کلام پر بھی جب کتاب لکھی ہے تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیعہ علم کلام میں فلسفی طریقہ کار کے مبتکر تھے. اس سے پہلے جو بھی علماء لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں آئی ہیں ان سے پہلے بھی، لیکن ان سے پہلے جتنی بھی علم کلام کے اوپر شیعہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں تو ان کے ہاں فقط ایک کلامی اور عقیدتی ہی پہلو اور اسی طرح کا طرز استدلال تھا. لیکن خواجہ نصیر الدین توسی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے علم کلام کے مباحث کو فلسفی انداز میں اور عقلی انداز میں پیش کر دیا. اور اس کے بعد آنے والے تقریباً سارے مصنفین اور مؤلفین ہیں، انہوں نے جب بھی علم کلام پر کچھ لکھا ہے تو تقریباً سارے ہی ان سے متاثر ہو کر ان کے منہج پر ہی لکھتے رہے ہیں. اور کلامی مسائل کا فلسفیانہ انداز، یہ وہی بات، یعنی ویسے بات علم کلام کی ہو رہی ہے اور کلامی مسائل کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن انداز فلسفیانہ ہے. اور انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنی کلامی کتابوں میں فلسفہ مشاء اور کلام شیعہ کا بڑا خوبصورت اور حسین امتزاج کیا ہے. ان دونوں کا ہمیں ایک ہی جگہ پر فلسفہ اور کلام دونوں کا ایک امتزاج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. خواجہ نصیر الدین توسی اور ان کا کلامی منہج شہید مطہری کے مطابق، شہید مرتضیٰ مطہری جو پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے مفکر اور فیلسوف مانے جاتے ہیں اور انقلاب اسلامی ایران کے ایک اہم مرکزی رہنماؤں میں سے ایک رہنما تھے. ان کو نماز کے وقت جامع مسجد میں ان کو شہید کر دیا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے سے ماقبل فلاسفہ اور دانشوروں کے شارح اور مکمل تھے. یعنی خواجہ نصیر سے پہلے جتنے بھی فلاسفہ اور دانشور آئے ہیں، انہوں نے جس طرح کے آراء اور نظریات پیش کیے ہیں، ان کے آراء کو جہاں پر شرح کرنے کی، وضاحت کرنے کی، کھول کر بیان کرنے کی ضرورت تھی تو انہوں نے سب کچھ کھول کے بتا دیا ہے. اور ان کی اگر کوئی باتیں، کوئی مشن، کوئی نقطے اگر ادھورے رہ گئے ہیں تو ان کو انہوں نے آخر میں کر تمام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے. تو یوں ہم خواجہ نصیر الدین کو شہید مطہری کے مطابق شارح، اپنے سے ماقبل دانشوروں اور علماء اور فلاسفہ کے شارح، اور ان کے مکمل ہم کہہ سکتے ہیں.
اور اس کے بعد اپنے سے مبعد والے دانشمندوں کے لیے نمونے عمل، جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ انہوں نے جس میتھڈ اور جس منہج کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں اور جس طرح کا منہج اختیار کیا ہے کہ ان کے بعد آنے والے سارے علماء نے ان کو فالو کیا ہے، ان کو ایک نمونے عمل کے طور پر دیکھا ہے اور ان کے مناہج کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہوئے آگے کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ علم کلام کو جدلی طریقے سے نکال کر علمی اور برہانی طریقے کے نزدیک کر دیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ علم کلام کے اوپر عموماً جہاں بھی جائیں پہلے اس سے یعنی ان کے زمانے سے پہلے علم کلام کے اوپر مناظرے ہوا کرتے تھے، مناظرہ کر خلاصہ اگر ہم اب تک کے ان تمام سلائڈز کا اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو ہم درج ذیل نکات کی شکل میں آج کے درس کو ہم خلاصہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو خواجہ نصر الدین توسی کی شخصیت یقیناً اجمالی تعارف ان کا ہو چکا، اور ان کے تعارف میں جو اہم باتیں قابل ذکر ہیں ان میں ان کی خدمات، علمی خدمات ہیں۔ علمی خدمات میں سر فہرست ایک خدمت یہ بھی یقیناً بہت بڑی خدمت ہے کہ 2 لاکھ سے زائد کتب، بلکہ بعض علماء کے بقول وہاں پر 4 لاکھ تک کتب جمع کی تھی، ایک ایسی لائبریری بنائی جس میں اس وقت دور دراز سے جا کر مختلف لوگوں کو بھیج کر یا خود جا کر بڑا سرمایہ خرچ کر کے کتابیں خریدتے تھے، اور 2 لاکھ یا اس سے زیادہ 4 لاکھ تک بھی تعداد بتائی گئی ہے، اتنی کتابیں جمع کر کے ایک لائبریری بنائی، اور اسی کے ساتھ جدید قسم کی رصدگاہ جسے ہم آج کی زبان میں لیبارٹری کہتے ہیں، مختلف سائنسی تجربات وغیرہ کرنے کے لیے ایک لیبارٹری بنائی، ساتھ ہی فلکیات کے حوالے سے بھی ایک ایسا تجربہ گاہ انہوں نے تعمیر کیا تھا، بنایا تھا۔ اس کے علاوہ جغرافیہ، حکمت، موسیقی، فلکی کیلنڈر، منطق، اخلاق اور ریاضی وغیرہ پر بیش قیمت اور بیش بہا کتابیں انہوں نے لکھی تھیں، یہ بھی بڑی خدمات ہیں۔ اور مریخ پر، اسی طرح سورج کے طلوع و غروب پر، زمین کی گردش پر، سورج اور چاند کے فاصلے پر، سیاروں کی نوعیت پر، رات اور دن کے ظہور پر، اور اس کرۂ ارض کے جائے وقوع پر تفصیلی کتابیں لکھی ہیں۔ یقیناً یہ بھی سائنسی حوالے سے کسی کم خدمت نہیں ہے۔ اور آپ کے معروف شاگردوں کی اگر